اسی لیے تو کہتے ہیں نا اونچی آواز میں بسم اللہ پڑھو، وہاں کہتے ہیں چھپا کے پڑھو، بلکہ پڑھو ہی نہیں، کیونکہ پتہ ہے علی کا نام آتا ہے، اور کتنی جگہ پہ علی کا نام آ جاتا ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہاں کا نام آ رہا ہے، یہ ہمیں تو سیدھا لینا ہے، سامنے دینا ہے۔ ارے ایسے نہیں، آپ کو جب سکھائی نماز وہ گئی ہے کہ جس میں نام علی ہے، جس میں نام محمد و آل محمد ہے۔ تشہد میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجب ہے، مستحب نہیں۔ اتنے سے ہمارا کچھ نہیں بنتا، کچھ اور بھی دو۔ نہیں، اس سے کچھ نہیں، اس سے کوئی مولا کی عظمت بڑھے گی نہیں، اس سے کوئی نماز میں روح نہیں آئے گی۔ مولا کا ذکر ہے نماز میں، مولا ہی نماز کی روح ہے، مولا کے بغیر نماز کسی کام کی نہیں۔ اگر مولا کے بغیر نماز کسی کام کی ہو تو خوارج کی نماز شاید ہم سے بھی اچھی تھی۔ کچھ آگے پیچھے نہ کرو، چونکہ میری بھی اوقات نہیں کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ یہ پڑھ لو، اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں آپ کو کہہ دیتا، میں بھی مجبور، آپ بھی مجبور، اور یہ مجبوری ہے، ٹھیک، جائز ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں یہاں ہی رہنے دو۔ صلوات پڑھے آل محمد کی۔ یہ ہے ذکر علی، اس کے بغیر کسی کا گزارا نہیں۔ ایک بار رسول اسلام خطبہ جمعہ دے رہے ہیں اور مولا کو علی علیہ السلام کو فرما رہے ہیں، یا علی من عرفک، یا علی من عرف اللہ الا انا وانت، یا علی اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا میرے اور تیرے سوا، یا علی من عرفنی الا اللہ وانت، یا علی اللہ مجھے کسی نے نہیں پہچانا اللہ کے سوا اور تیرے سوا، یا علی من عرفک الا اللہ و انا، علی تجھے بھی کوئی نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور میرے، تو جس کو اللہ اور رسول کے سوا کوئی نہ پہچان سکے، اس میں ملائکہ بھی آئیں گے، اس میں فقہا بھی آئیں گے، تو تمہاری میری اوقات ہی کیا ہے؟ ہماری تو کوئی اوقات نہیں، ہم تو مقلد ہیں، جب تقلید کر لی تو بس، نہیں کی تو اعمال کسی کام کے ہیں ہی نہیں، پانی میں رکھ دو۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے پاکستان میں پہلے بینک تھے نا، پیسہ لے کے بھاگ جاتے تھے، بھاگ گئے تھے، بڑے بڑوں کو نیچے بٹھا دیا تھا۔ تقلید کے بغیر اعمال ایسے ہی ہیں۔ جناب سلمان ایک بار مسجد سے نکل رہے تھے، سامنے شیخین ملے سامنے، رستے میں مل کے کہتے ہیں، اے بزرگ محترم، اے لمبی داڑھی والے، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مسجد سے آ رہا ہوں۔ کہا مسجد میں کوئی تھا؟ کہا ہاں ایک تھا۔ کون تھا؟ کہا پتہ نہیں، کہو مجھے بھی نہیں پتا کون تھا۔ یہ لوگ گئے مسجد میں، دیکھا علی ابن ابی طالب نماز پڑھ رہے ہیں، جب نماز پڑھتے دیکھا تو کہا سلمان نے ہم سے جھوٹ بولا۔ رسول اسلام کے پاس دوڑتے دوڑتے گئے، کہا یا رسول اللہ آپ تو کہتے ہیں سلمان مجھ سے ہے، میری اہل سے ہے، تو جناب سلمان تو جھوٹ بول رہے تھے نعوذ باللہ۔ اچھا میرا سلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ سچا ہے۔ یہاں سے معیار پتہ چل رہا ہے میرے دوست کہ جو علی والا ہوتا ہے، جو محمد والا ہوتا ہے، وہ جھوٹ کبھی نہیں بولتا، وہ دغا کبھی نہیں دیتا، وہ کسی سے فراڈ کبھی نہیں کرتا، اور جو کرتا ہے وہ علی والا ہے ہی نہیں۔ کہیں بھی صحیح علی والا ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے، دغا بھی کرتا ہے، دوسروں کی عزت کو بھی دیکھتا ہے، نامحرموں پہ نگاہ بھی کرتا ہے۔ کسی کی ماں بہن کو جب دیکھ لیا تو ایسے ایسے کر کے دیکھتے ہیں، یہ کون جا رہی ہے؟ جب نظر کم ہو جائے کون جا رہی ہے، بڑے بہت نگاہیں جما کے دیکھتے ہیں، ہے نامحرم۔ خود کی بہن جب جاتی ہے تو خود بھی آنکھیں نیچے کرتے، دوسرے کو ادھر دیکھ لو باجی جا رہی ہے، وہ کسی کی بہن نہیں۔ وہ جس نامحرم کو دیکھ رہے ہیں، جس کی بے عزتی کر رہے ہیں، جس کے سامنے اپنی آنکھیں بے شرم کر رہے ہیں، جس کے سامنے دیکھ کر اپنی آنکھوں کو جہنم میں ڈال رہے ہیں، وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی بیوی ہے، وہ بھی کسی کی عزت ہے۔ کسی کی عزت، بعض لوگ کہیں گے نا جو ذرا تھوڑے جانتے ہو میری طرح، میرے جیسے جاہل ہوں، تھوڑے بہت جاننے والے، وہ لوگ کہتے ہیں اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ بھی خوبصورت ہے، خوبصورتوں کو پسند بھی کرتا ہے۔
نہیں، یہ سب ڈکوسلے ہیں. نامحرم کو نگاہ کرنا، پہلی نگاہ قدرتی پڑ جاتی ہے، رستہ ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، لیکن دوسری نگاہ نہ کرو میرے دوست. یہ نفس مجبور کرے گا لیکن ذلیل ہو جائیں گے. 2 منٹ کا سکون وہ بھی آنکھ تک رہے گا، وہ بھی سکون نہیں ہے، آگ میں جل جائیں گے. یہ آنکھیں قیامت کے دن کیسے حسین ابن علی کی زیارت کریں گی؟ یہ آنکھیں جو نامحرم کو دیکھ رہی ہیں کیسے علی ابن ابی طالب کے زیارت کریں گی؟ یہ آنکھیں جو آج کسی مکی ماں اور بہن کی عزت نہیں کر رہی، یہ کل جناب زہرا کے لال کی زیارت کیسے کریں گی؟ زیارت تو دور کی بات، بلکہ یہ بو بھی نہیں، خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گی. نامحرم کو کبھی نہ دیکھو، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ. اپنی بیوی کو دیکھو، اس کو محرم بنانے کے لیے کئی کے طریقے ہیں، جو طریقے ہم نے چھوڑ دیے ہیں. لوگوں کو بس ہم سکھاتے ہیں. یہ یورپ ہے، یہاں وہ طریقے کھولنے چاہیے، مسائل کرنے چاہیے، سوال و جواب ہونا چاہیے، جوانوں کو کچھ ملنا چاہیے تاکہ جوانوں کو پتہ چل سکے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ مجھ پہ حلال کیسے ہوگی، یہ مجھ پہ حرام کیسے ہوگی. سب طریقے ہیں، نکاح ہے، متاع ہے، سب کچھ ہے. قرآن میں ہے نا، جب اس کا انکار نہیں ہے تو کرنا چاہیے جہاں ضرورت ہو، مجبور ہو انسان. انشاءاللہ کبھی میں اس پہ پوری ڈیٹیل، میرے پاس چند تقاریر ہیں، اردو میں تو نہیں کی، گجراتی میں کی ہیں، لیکن پھر سے کر دوں گا. میوزک کے اوپر، یہ گانے سننے کے اوپر، گناہ کبیرہ کے اوپر، اور نامحرم پہ نگاہ کرنے کہ اس کے کیا رذائل ہیں، اس کے کیا نقصانات ہیں. اس طرح میرے پاس ہے. انشاءاللہ اگر موقع ملے گا محرم کے بعد تو آپ کو سنائیں گے. ایک صلوات پڑھیے آل محمد کی. بس جس حسین نے یہ سب کچھ سکھایا، آسان نہیں تھا کہ حسین نے آ کے خطبہ دے دیا اور بس ہم تک یہ دین پہنچ گیا. یہ دین جس کو آج کئی میرے جیسے جاہل بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس دین پہ حسین کی بڑی محنت لگی ہے. اس پہ حسین کے بھائی حسن کے جنازے میں تیر اس دین کی خاطر لگے ہیں. حسن شہید اس دین کی خاطر ہوئے ہیں. زینب کی چادر اس دین کی خاطر اتری ہے. حسین شہید اس دین کی خاطر ہوئے ہیں. اور آج اگر اسے کوئی بگاڑنے لگ جائے گا تو بتاؤ وہ حسینی ہوگا یا یزیدی ہوگا؟ چونکہ یزید اس دین کو بگاڑنا چاہتا تھا، یزید اس کا انکار کرنا چاہتا تھا. جب عاشور کی رات آئی نا، مولا خطبہ دے رہے، سب صحاب کو اکٹھا کیا، لسٹ نکالی. اے عباس تیرا بھی شہیدوں میں نام ہے، اے اکبر تیرا بھی شہیدوں میں نام ہے، اے جون تیرا بھی شہیدوں میں نام ہے. جب سب کا نام لے لیے نا، ایک کونے سے ایک یتیم کی آواز بلند ہوئی جس کا نام قاسم تھا. چاچا میرا نام نہیں ہے شہیدوں میں. اس وقت میرے مولا حسین کہتے ہیں اے قاسم تیرا نام بھی ہے لیکن لینے کی ہمت نہ ہو رہی تھی کیونکہ میرے حسن کی نشانی ہو. مولا فرماتے ہیں صرف تیرا نام نہیں، تیرا بھی ہے اور تیرے بھائی اصغر کا نام بھی ہے. اس وقت جناب قاسم کو جوش آیا. مولا کہتے ہیں اے چچا کیا آپ نہیں ہوں گے، کیا ہم نہیں ہوں گے، کیا خیام لٹ جائیں گے؟ کیونکہ علی اصغر تو خیمے سے باہر بھی نہیں آ سکتا. آواز آئی اے قاسم اس وقت میں اپنے ہاتھوں سے اصغر کو لے جاؤں گا. قاسم اصغر خود نہیں جائے گا، میں اپنے ہاتھوں سے لے جاؤں گا، میں اس کے خون سے میری ڈاڈی کو خضاب کروں گا. اچھا چاچا پھر مجھے ایک بشارت تو ملی. جب زہرا کا لال دشمنوں کے نرغے میں گر گیا، جب زہرا کے لال کا کوئی حامی و مددگار نہ رہ گیا، اس وقت دوستو جناب قاسم آتے ہیں. چچا مجھے اجازت دو میں میدان کو جاؤں. کہتے ہیں نہیں قاسم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے. قاسم تو میدان کو جائے گا، حسین برداشت کیسے کرے گا؟ بھلے جو حسین بڑا صابر تھا پھر بھی حسین کہتے قاسم مجھے چھوڑ کے نہ جا.
جاؤ بیٹا ابھی تیری ضرورت